السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک لائف آف سسرال ٹپس اینڈ ٹرکس میں۔ تو آج پھر سے میں آپ کے لیے کچن ٹپس کے حوالے سے بہت ہی زبردست آئیڈیاز، چھوٹے چھوٹے ٹپس اینڈ ٹرکس لے کے حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں جی ٹپ نمبر 1۔ ٹپ نمبر 1 کافی زبردست اچھی ٹپ ہے، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی تھی۔ اس طرح تیل کے حوالے سے ہے، اس طرح جب ہم کوئی بھی مرچیں وغیرہ، ہری مرچ کوئی بھی اس طرح یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، بالکل میری بھی اسی طرح کی سکن ہے، تو اس سے بہت زیادہ ہمیں جلن ہوتی ہے۔ کافی دیر ہم اس مسئلے کا شکار رہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم اس کے لیے کیا کریں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم سینسٹیو سکن کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ گھروں کے کام تو ہم خواتین چھوڑ ہی نہیں سکتی، تو اس طرح آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، سرا مرچیں وغیرہ کوئی بھی مرچیں وغیرہ آپ کے ہاتھوں کو لگ سکتی ہے۔ میں سرسوں کا تیل لینا ہے، اس کو ہاتھ کے اوپر ڈال کے اس کو اچھے سے آپ نے رب کرنا ہے، اچھے سے اس کو مالش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی جو کام ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی سکن زیادہ افیکٹ نہیں ہوگی اور تیل آپ کے ہاتھوں کو محفوظ رکھے گا اور ویسے بھی آپ کے ہاتھوں کو موئسچرائز بھی رکھے گا، اور یہ بہت اچھی اور زبردست ٹپ ہے۔ اس سے پہلے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ٹپ نمبر 2 کی طرف۔ ٹپ نمبر 2 بھی کافی اچھی زبردست ٹپ ہے۔ تو ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ جب ہم اس طرح سے پیاز وغیرہ کٹ کرتے ہیں، ادرک لہسن وغیرہ، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، ہمارے ہاتھ وغیرہ سے ہمیں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس کو صابن کے ساتھ بھی اچھی طرح واش کر لیا ہے، فیس واش ہر چیز کے ساتھ، لیکن اس کی اسمیل نہیں جا رہی ہوتی۔ اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک آلو، اس کو کر لینا ہے واش اچھے سے، اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں کے اوپر رب کرنا۔ اس کے اندر یہ جو جوس ہوگا، اس کا رس ہوگا، وہ ہماری اسمیل کو دور کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ اس طرح سے ہم اپنے الٹے ہاتھوں کے اوپر بھی یہ کام ہم تب کریں گے جب ہم کوکنگ کا کام مکمل فنش کر لیں گے اچھے سے۔ ہم وائنڈ اپ کرنے کے بعد یہ والی ٹپ ہم ٹرائی کر کے اس کے بعد ہم خود کو فریش کریں گے۔ اس طرح ہم اوپر والا حصے کو الگ کر لیں گے، اگر چاہے تو ہم سارا آلو ویسٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور چاہے تو والا حصہ الگ کر کے باقی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم صابن کی طرح بھی اس کو اچھے سے رب کریں گے اور اس کو 10-15 منٹ ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ہماری اسمیل ختم ہو جائے گی۔ چلتے ہیں اب ٹپ نمبر 3 کی طرح۔ ٹپ نمبر 3 سلنڈر کے حوالے سے ہے، تو ذرا اگنور کیجئے گا، یہ ہمارا اپنا سلنڈر نہیں ہے، یہاں پہ روزمرہ چینج ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب سلنڈر کے نیچے اس طرح ہم رکھتے ہیں فرش کے اوپر تو بہت برا سا ایک نشان بن جاتا ہے، وہ جس طرح ہم مرضی کوشش کر لیں وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم نے یہ لینا ہے ایک گپٹا، چاہے تو کوئی لکڑی کا پیس کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں سلنڈر کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے سائز کا ہم نے کٹ کر لینا، اور پھر ہم سلنڈر کو آگے کر کے رکھیں گے، جس سے کیا ہوگا، یہ فرش کے اوپر جو نشان ہے وہ بالکل نہیں بنے گا۔ یہ بھی بہت زبردست ہے اور ہمارا فرش بھی جلدی صاف ہو جائے گا، ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں لگے گی۔ چلتے ہیں ٹپ نمبر 4 کی طرف۔ ٹپ نمبر 4 بھی کافی یوزفل اور اچھی ٹپ ہے۔ ٹپ نمبر 4 یہ ہے جی کہ جب ہم اس طرح سے پیاز وغیرہ کٹ کر کے رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میٹ پم کی ضرورت ہوتی ہے، باقی ہمارا اس طرح پڑا رہتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح یہ خشک بھی ہو جاتا ہے، اوپر سے اگلے دن بھی یوز کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے گل بہت زیادہ مچھر مکھیاں وغیرہ بھی آتی ہے، تو پھر یہ بالکل بیسٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے ٹپس عید کے لیے اپلائی کریں تو ہماری کافی زیادہ بچت بھی ہو جاتی ہے اور ہماری سیونگ بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم نے آئین ہے فنگر کے ساتھ کو اس کے اوپر اچھے سے لگا کے پھر ہم چاہے تو اس کو فریج میں رکھتے، اس سے اسمیل بھی نہیں آئے گی، اور اس کے بعد ہم چاہے تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے یہ جو پیاز ہے یہ بالکل بھی خشک نہیں ہوگا، اور اگلے نیکسٹ ڈے ہم اس کو بالکل فریش جیسے یوز کرتے ہیں، یہ بالکل اس طرح ہم اس کو کٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کافی کچن کے حوالے سے اچھی ٹپ ہے اور آپ اس کو ضرور آزمائیے گا، کافی اچھی ہے۔ تو چلتے ہیں ٹپ نمبر 5 کی طرف۔ ٹپ نمبر 5 بھی
اچھی اور یوزفل ٹپ ہے۔ ٹپ نمبر 5 کی بات کر لیتے، اس طرح ہمارے گھر میں ٹی بیگز ہوتے ہیں اور ہم اس کو ویسٹ سمجھ کے جب چیزیں ختم ہوتی ہیں جلدی سے پھینک دیتے ہیں۔ آج کے بعد ہم نے اور آپ نے اس کو بالکل نہیں کرنا، میں آپ کو ایک بہت ہی یوزفل طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اگر چاہے تو آپ ڈیکوریٹ کر لیں تھوڑا بہت، تو اس طرح آپ نے یہ جو ماچس ہوتی ہے نا، اس کو ہم نے اس کے اندر رکھ لینا ساری ماچس کو، اور چاہیں تو آپ گلو گن وغیرہ سے اس کو دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور بآسانی اوپر سے ہلکا سا پریس کریں گے اور نیچے سے ماچس نکال کے پھر اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے۔ یہ بھی کافی یوزفل ہے۔ اس طرح ہم یہ بغیر پیسوں کے ہم اس طرح کے گھر میں ہیکس وغیرہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے کچن کی ٹپس ہوتی ہے کافی یوزفل ہوتی ہیں، خاص کر ہم عورتوں کے لیے جو ہاؤس وائف ہوتی ہے، ہمارے پیسے وغیرہ بچانے میں مدد دیتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹپ نمبر 6 کی۔ ٹپ نمبر 6 بھی بہت ہی یوزفل اور اچھی ٹپ ہے۔ اس طرح سے جب ہم فروٹس وغیرہ کی شاپنگ کرتے ہیں، فروٹ وغیرہ خرید کے گھر لاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہم نے اسی ٹائم تو سارا اس کو فنش نہیں کرنا ہوتا، تو فریج میں بھی رکھے تو یہ خراب ہو جاتا ہے، تو باہر بھی رکھے تو خراب ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا کیا حل کرے، کے لیے اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک گلاس لینا ہے، اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی۔ آپ نے کیلے کے حساب سے اس طرح کا برتن لینا ہے، میرے پاس اتنے کیلے تو میں نے اسی حساب سے لیے، تو اس کے جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے بس آپ نے اس کو پانی کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اس طرح آپ رکھ دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ پانی وہ اس کے جو آگے شاخ اس کا منہ ہے، پانی اس کو لگتا رہے گا، کیلے آپ کے فریش رہیں گے، خشک نہیں ہوں گے، خراب نہیں ہوں گے اور بالکل فریش رہیں گے۔ کافی زبردست اچھی یوزفل ٹپ ہے، تو امید ہے کہ یہ بھی ٹپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اس طرح آپ چھوٹی چھوٹی ہیکس ٹپس اینڈ ٹرکس اپنے کچن میں یوز کر کے اپنے لیے اپنے کچن کے کاموں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری ٹپس اینڈ ٹرکس والی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔